السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح اور شام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے وہ استخارے کے اوپر اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں۔ سورۃ القصص 20ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اپنی قوم کے پاس سے، فرعون کے پاس سے، تو وہ اتنے طاقتور تھے، ایک کپی شخص کو انہوں نے ہاتھ سے مکہ مارا پیچھے کرنے کے لیے، تو اس کو چوٹ لگی اور وہ اسی وقت ختم ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے تھے، نکل کر آئے اور ان کو نہیں پتا تھا کس طرف جانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مدین کی طرف نکلے اور وہاں پر انہوں نے جا کر یہ دعا کی تھی۔ کیا کیا تھا کہ میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے اس طرح سے تھا کہ جب حضرت موسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے اور پہنچے اس جگہ پر، جو دیکھا تو وہاں پہ کچھ لوگ پانی پی رہے، پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا، وہاں پہ کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں جو پریشان ہیں، اپنے جانوروں کو پیچھے کر کر کے اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ لائن بنا رہی ہیں، پیچھے کر رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنا پانی پلا سکے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں ان کی مدد کروں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پیچھے کر کے ان کو پانی پلوایا جانوروں کو۔ اور سبحان اللہ، یہ کرنے کے بعد تھکے ہارے تھے، بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، سفر کی بھی تھکاوٹ تھی، طویل سفر، اور اس کے بعد یہ کام کیا، اس کے بعد بھی تھکاوٹ ہوئی، تو پھر کیا کیا، ایک درخت کے سائے کے تلے جا کر بیٹھ گئے اور پھر دعا کرنے لگے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خدمت کس کی لوگوں کی، اور اپنی ضروریات اللہ رب العزت کے آگے رکھی، لوگوں سے نہیں مانگا اس کا معاوضہ۔ کس سے مدد مانگ رہے؟ اللہ سے، کہ تو میری مدد کر، مجھے تو نے بندوں کے درد کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان کی مدد کروں، لیکن میں محتاج ہوں، اللہ، خود تیری مدد کا محتاج ہوں کہ تو میری مدد فرما۔ اور یہ جذبات جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ ان کو چن لیتا ہے۔
ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے چھوٹے تھے اور ہکلاتے بھی تھے، مگر پھر بھی نبوت کے لیے چنا گیا ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں یہ جو بعد میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس وقت نہیں نظر آتی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بعد میں نظر آتی ہیں کہ اللہ نے انہیں انتخاب کیا۔ وہ انتخاب کیوں ہوا؟ آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان تھے، زیادہ اچھی طرح بات کرتے تھے، اور نبوت کا کام بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بہترین انداز میں بیان کریں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور وہ دعا خیر مانگی، اور یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج عز اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی اور وہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنے رب کے سامنے خود کو فقیر ظاہر کرنا ہوگا۔ دعا کیا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں اللہ، میں اس کا محتاج ہوں اللہ، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے اللہ، میں اس کا محتاج ہوں۔ جس کے نتیجے میں پھر اللہ نے کیا کیا؟ کھانا پینا، گھر، نیک بیوی سب عطا کر دی۔ یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ ضرورت ہوتی ہیں، وہ چند لمحوں کے اندر انہیں نصیب ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، دنیا کی خیر میں سب جو ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ تمنا کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دنیا کی خیر مجھے عطا کر دے۔ وہ سب کچھ ان کو مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جاب بھی مل گئی ان کو۔ دیکھ لیا آپ، صرف گھر نہیں ملا، جاب بھی ملی ان کو۔ روایت میں آتا ہے کہ 8 سال کا کانٹریکٹ بھی مل گیا تھا ان کو۔ یعنی تمام چیزیں جو انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ تو کیا ہے؟ یہ خیر کی دعا ہے، ایسی خیر کی دعا جس کے مانگنے سے یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جن کی جاب نہیں ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، اور جو رزق کی تنگی میں ہے، وہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی تھی، اللہ ہماری بھی دعا قبول کرے گا۔ اور یہ خیر کی دعا ہے۔ خیر ہے کیا؟ خیر عربی میں نا شر کی ضد ہے۔ خیر کا معنی جو ہے مرغوب چیز ہے، یعنی خیر وہ مرغوب چیز ہے جس میں انسان رغبت رکھتا ہے۔ خیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، مثلا عقل، عدل و فضل اور تمام مفید چیزیں، یہ شر کی ضد ہے نا۔ خیر کی بھی 2 اقسام ہیں، خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک ہو، یعنی پسندیدہ ہو، یونیورسل خیر جس کو کہتے ہیں، جیسے جنت کا ملنا خیر ہے اور جہنم میں جانا شر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے جنت کا پتہ ہو اور وہ جنت میں نہ جانا چاہے، اور جس کو جہنم کا پتہ چل جائے اور وہ اس سے بچنا نہ چاہے، کیونکہ جنت میں جانا اور آگ سے بچنا خیر ہے۔ دوسری قسم کی خیر و شر مقید ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر ہو اور دوسرے کے لیے شر ہو۔ مثلا دولت جو ہے، بس اوقات کسی ایک کے حق میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے اور اس کے کام میں خرچ کرتا رہتا ہے پھر وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے خیر ہوتے ہیں وہ پیسہ، اس کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے حق میں، یعنی دوسرے کے حق میں شر بن جاتی ہے کیونکہ وہ اسے شر کے راستے پہ خرچ کرے گا۔ اب اللہ نے دے دیا ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں، کسی کو خیر مل گئی ہے
مال و دولت مل گئی ہے اور وہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ خیر ہے اس کے لیے. اور اگر ایک کو مل گئی اور وہ شر کے راستے میں گناہوں کے راستے میں خرچ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے درجات نیچے چلے جائیں گے. خیر کی طرف کرنے والے کے خرچ درجات بلند جنت کی طرف اور دوسرے کے نیچے کی طرف چلے جائیں گے حتیٰ کہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے خیر مانگا کریں، خیر شر نہیں. ضد نہ کیا کریں دعا مانگتے ہوئے. اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے. اور خیر کا معنی اور مفہوم جو ہے، جیسے انسان خیر کو پسند کرتا ہے نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ سورۃ العادیات میں آتا ہے، اور بے شک وہ خیر مال کی محبت میں بھی یقیناً بہت شدید ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، کیونکہ ساری کی ساری خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہیے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. پوری طرح قادر تو کون ہے؟ مالک الملکی، تو خیر کا مالک ہے، صرف اور صرف مالک اللہ ہے. اس لیے ہمیشہ خیر کا سوال اللہ ہی سے کرنا چاہیے، بندوں سے نہیں. ہر طرح کی خیر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ سارے کا سارا فضل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی اس کو پتا ہے کس کو کیا چیز دینی چاہیے. اس کے پاس فضل اور خیر کی انتہا نہیں ہے، مگر فیصلہ وہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور کب دینا ہے، اور کس سے کیا روک لینا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے. اصل خیر آخرت کی خیر ہے، یاد رکھیے گا. دنیا میں تو صرف جھلکیاں ہیں جو سدا نہیں ملتی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو فرمایا انما الخیر خیر الآخرہ، بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے. جو آگ سے بچ گیا اور جنت کو پا گیا، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل خیر. خیر حاصل کرنے والے اسباب بھی ہوتے ہیں نا، جیسے ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہے. اور جب کسی لیڈر کے اندر تقوی ہوتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے، خیر کے دروازے نہ کھلیں. لیکن جب کسی قوم سے یہ مقصود ہو جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ظلم اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، پھر خیر روک لی جاتی ہے. تو کیا ہے، ایمان اور تقوی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خیر وہاں رک جاتی ہے. تو خیر اور تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ہے. اللہ کی ذکر سے بھی غافل نہیں ہونا، کیونکہ فرائض کی ادائیگی نہ کرنا اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے نا، اور غفلت کی وجہ سے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھا کریں، وقت پر سارے کام کیا کریں. تیسری چیز ہے اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی نافرمانی سے خیر رک جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں اتنی دعائیں بھی کرتا ہوں، اتنی محنت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی خیر نہیں ملتی. تو دیکھا کریں کہ کہاں اللہ کی اطاعت سے روگردانی ہو رہی ہے، کہاں نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے رک جائیں تاکہ خیر آپ کے گھر آئے. اور پھر نرمی اختیار کریں، سختی سے بھی خیر جو ہے دور ہو جاتی ہے. لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آیا کریں.
خود اپنے ساتھ بھی نرمی اختیار کریں. اور پھر توبہ استغفار کرنا. توبہ استغفار کرنے والے کی دنیاوی زندگی یعنی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے اور دنیا کی زندگی خیر سے بھر جاتی ہے. پھر خیر سے بھر جاتی ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، یعنی کچھ حصہ حفظ نہیں کر سکتا یا قرآن یاد نہیں کر سکتا. آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرات قرآن سے کفایت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمات کہا کرو یعنی پڑھا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہنے لگا اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت میں رکھ، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما. بس جب وہ کھڑا ہوا تو ہاتھ پھیلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ خیر سے بھر دیے گئے ہیں. تو یہ دعا کیا ہے؟ خیر چاہیے نا آپ کو رب سے تو یہ دعا مانگا کریں. رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، پھر خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. اب دیکھیں ہم رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں نا، مگر رمضان کے علاوہ بھی جب کبھی حاجت ہو تو کیا کریں؟ روزہ رکھ کر دعا کریں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. آج کل رمضان الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. افطاری سے پہلے کوشش کریں کہ دعائیں کریں، خیر مانگے رب سے. تو جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقت پر بیٹھ کر دعائیں کرنی. ہمیں ان لمحوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. افطاری کا وقت مزدوری کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں اس وقت کو گنوانا نہیں چاہیے. اور پھر صدقہ کریں، اس سے بھی خیر کے دروازے کھلتے ہیں. تم دیتے جاؤ، اللہ خیر کے دروازے کھولتا جاتا ہے اور تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی. تم دینے والے بنو، تمہارے پیچھے رزق آتا جائے گا، پیچھے پیچھے رزق آتا ہے. رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے جب انسان اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے. پھر جہاں خیر حاصل کرنے والے اسباب ہیں وہاں خیر سے محروم کرنے والے اسباب بھی ہیں. جیسے گناہ اور نافرمانی کے کام کرنے کی وجہ سے خیر رک جاتی ہے. لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی خیر کو روکنے کی چیز ہے. جس قوم کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو پھر جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ چاہے قوم میں ہو یا میاں بیوی میں ہو یا بچوں میں ہو، جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ یہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں خیر رک جاتی، وہاں برکتیں چلی جاتی ہیں. سختی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ رک جاتی ہے کیا؟ خیر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے بچا لے جسے میرے دلوں کو، ہمارے دلوں کو جو کیا ہے سختی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی دلوں کی نرمی اور دلوں کی سختی سے محفوظ کر کے دلوں کی نرمی عطا کرے گا. پھر اسی طرح ناشکری سے بھی خیر رک جاتی ہے. اب عورتیں جو ہے نا بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے نا ہم خواتین جو ہے امتحان میں رہتی ہیں. اچھا بولے نہ شکری نہ کریں، ہر بات میں نہ شکری ہوتی ہے، اس سے بھی خیر رک جاتی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا ہسبینڈ جاب بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اطاعت گزاری بھی کر رہے ہیں، لیکن بیوی نہ شکری. عورت کا میں نے خواتین کا اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ مرد حضرات ایسا نہیں کرتے ہیں. اکثریت عورتیں ہی ہیں جو ہر وقت نہ شکری کرتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم میں بھی
سب سے نیچے درجے میں جو عورت جائے گی. کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا آپ نے فرمایا شوہروں کی ناشکری کرنے والی. ناشکری جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خیر چھن جاتی ہے، پھر شر ہی شر ہے، اور جہنم سے بڑھ کر شر تو کوئی نہیں. اور دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں تو یاد رکھا کرے کہ میں کسی امتحان میں مبتلا ہوں، اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہوں، جو میں بلا وجہ بولے چلی جا رہی ہوں، کبھی کسی کا گلا کبھی کسی کا شکا. زندگی اور حالات بہتر بھی ہو گئے مگر وہ پرانی باتیں، وہ گلے شکوے، ہر بات میں ناشکری، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور خاوند کتنا بھی کر لے، اپنی استطاعت کے بڑھ کر بھی کر لے، پھر بھی اس کو کہتی رہتی ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو کرتے ہی ہیں. اگر وہ اپنے مائکے میں ہمیشہ لے کے جاتے ہیں، کسی ایک دفعہ نہ لے کے جائیں تو کیا کہتے تھے؟ جب بھی کہیں تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں. کہ کیا ہے یہ سب ناشکری نہیں ہے؟ ذرا اپنے الفاظ پہ غور کر کے دیکھیں کیا ہے. یہ ساری چیزیں پھر خیر کے دروازے بند کر دیتی ہیں، خیر سے محروم کرنے والے اسباب ہیں. کوشش کیا کریں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ جاب رہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ خیر اور برکتیں نازل ہوں، آپ کا دل چاہتا ہے ہر طرف اللہ کی رحمت ہو، تو پھر ناشکری سے بچا کریں. اب آتے ہیں استخارے کی طرف. استخارہ کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی استخارہ کا مطلب کسی چیز میں سے بہتر کو طلب کرنا، جیسے رشتے ہیں، جاب ہے. استخارہ صرف خیر کی دعا مانگنا ہے، ٹھیک ہے، غیب جاننا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری چوری ہو گئی ہے میں استخارہ کر لوں، یا میری چیز گم گئی ہے تو میں استخارہ کر لوں. تو استخارہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. کیا کہا جاتا ہے؟ استخر اللہ یخر لک، اللہ سے استخارہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر کا انتخاب کرے گا. اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، مثلا جیسے رشتہ ہو رہا ہے اور رشتے کے دوران آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے، اس صورت میں آپ استخارہ کریں. پھر جاب ہے، جاب کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ والی کروں کہ نہ کروں، میری 2 جگہ سے آ رہے، میں نے 2 جگہ انٹرویو دیا ہوا ہے اور وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے، اس وقت استخارہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کا دروازہ کھول دے گا. استخارے کی جو مشروعیت ہے اور حکمت ہے، علماء کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پہلے استخارے کی دعا پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد پھر کرنا ہے. اصل میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے. استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور اپنی طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف التجا کی جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر دے. استخارہ طلب کرنا یعنی استخارہ میں نماز اور دعا کے ساتھ اللہ کے نزدیک جو بہتر اور اولا اس کام کی طرف پھرنا ہے. پھر جو کام اللہ کے نزدیک بہتر اور پہلے درجے پر ہے، اولا درجے پہ ہے، اس کام کی طرف پھرنا اور اس کو طلب کرنا اللہ سے. اور وہ کیا ہے؟ خیر. مومن ہمیشہ اپنے رب سے خیر ہی طلب کرتا ہے اور اللہ سے خیر ہی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. استخارہ کرتے وقت کیا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا استخارہ کا؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا نا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور بندے کے لیے خیر و شر کو اس کے خالق کے سوا کوئی اور تقدیر میں مقرر نہیں کر سکتا. بس مومن کو چاہیے کہ بڑے یا چھوٹے معاملات میں سے کسی چیز کا اس وقت تک ارادہ نہ کرے جب تک وہ اپنے خالق سے مشورہ نہ کر لے. حتمی فیصلہ نہ کیا کریں جب تک آپ اللہ سے مشورہ نہ کر لیں، کیونکہ انسان اللہ کا ہمیشہ محتاج ہے، وہ سدا محتاج رہتا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر ہے وہ محتاج ہے. انسان خیر و شر کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے
کہ وہ کیا کیا خیر ہے، کیا رب نے دینا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کرے، اللہ سے خیر مانگا کریں، اور وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر جس سے آپ کے گھر خیر آنے سے رک جاتی ہے، جس سے آپ کی زندگی میں خیر آنے سے رک جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ مومن کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہوتا ہے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پھر اگر کچھ صحیح نہیں ہوتا اس کے بعد بھی تب کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ آپ کے حق میں خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح استخارہ سکھانا ہمیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سکھایا جاتا تھا۔ جب فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے، استخارے کی دعا سکھاتے تھے، تو کس طرح سے ہوتا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل ادا کرے۔ ٹھیک ہے، حدیث سنتے جائیں اور پھر سمجھتے جائیں کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا جب کوئی ارادہ کرے کوئی آدمی تو 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر یہ دعا مانگے۔ دعا انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں، تو دعا مانگے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کر دے گا۔ اور صحابہ جو ہے نا، ان کا کام بھی ہوتا تھا ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرنا، کچھ بھی ہو اللہ سے پوچھتے تھے، جب تک اللہ دل مطمئن نہ کرتا وہ سوال کرتے رہتے تھے۔ بظاہر جو ہے وہ خیر کے کام میں بھی استخارہ کرنے کا حکم ہے، کوئی خیر کا کام ہے نا آپ کو پھر بھی آپ کو کرنا ہے استخارہ۔ استخارے کے بغیر دنیا کے کاموں میں پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی آپ کام کرنے لگے ہیں تو پہلے استخارہ کر لیں، یعنی اس طرح سکھایا جاتا تھا جسے قرآن سکھایا جاتا ہے، اس سے کیا ترغیب ملتی ہے۔ اتنی اہمیت ہے استخارے کی دعا کی سیکھنے کی اور استخارہ پڑھنے کی۔ استخارہ جو ہے وہ شرمندگی سے بچانے کا بھی سبب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ پہلے کوشش کریں، ٹھیک ہے، طریقہ کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں اپنے کام کی، جیسے رشتہ تلاش کریں تو آپ رشتہ تلاش کریں، پہلے سے نہ استخارہ کرنے بیٹھیں کہ خود ہی آ جائے گا، نہیں، پہلے آپ کوشش کریں۔ جاب کے لیے بھی پہلے آپ کوشش کریں، پھر کیا کرنا ہے؟ مشورہ کریں۔ کس سے مشورہ کرنا ہے؟ پہلے اپنے گھر میں کریں، پھر جو آپ کے وہ بندے ہیں جس سے آپ امین سمجھتے ہیں، جو آپ کے لیے خیر خواہ ہیں، ان سے مشورہ کر لیں، پھر استخارہ کریں۔ کیونکہ مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے استخارہ کر کے پھر مشورہ نہ کریں، کیونکہ پہلے آپ استخارے کا مطلب اب اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، پھر بندے سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے کوشش کریں، پھر مشورہ کر لیں سب سے، پھر جو حتمی فیصلے 2 آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، اس وقت استخارہ کریں۔ لیکن اگر استخارے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ میں نے ان کا صحیح حق ادا نہیں کیا، میں نے صحیح کوشش ہی نہیں کی۔ میں صحیح کوشش کرتے تو کام ہو جاتا، اس کا حق ہی ادا ہی نہیں کیا کوشش کا۔ پھر مشورہ جب کرنے گئی تو اس کا بھی میں نے حق ادا نہ کیا، پہلے اس کا حق ادا کریں، پھر استخارے کی طرف آئیں تو استخارے کی طرف دیکھیں کہ استخارہ کیوں میرا کام نہیں ہوا، کیونکہ میں نے استخارہ ہی صحیح نہیں کیا، اس کا صحیح حق ہی نہیں ادا کیا، نہ صحیح طریقے سے پڑھا، نہ نماز، نہ دعا، اور نہ ہی میں نے وہ کام چھوڑے جس سے محروم ہونے والی بات ہے۔ استخارہ یعنی خیر سے محرومی والے عمل ہیں، وہ کون کون سے تھے جو ابھی ہم نے دہرائے تھے؟ وہ سارے عمل جس میں ہم نافرمانی کے کام ہے اللہ کے، لڑائی جھگڑا کرنا، سختی، ناشکری، یہ کام ہم نے نہیں چھوڑے تبھی ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ حق ادا کیا کریں پہلے ہر چیز کا، جب آپ حق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی آتی ہے اور خیر بھی نازل ہوتی ہے۔ ہر وقت جو ہے نا بلیم نہ کرتے رہا کریں
نعوذ باللہ اللہ کی طرف کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے صحیح حق نہیں ادا کیا. بعض حکماء نے کہا جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا. ایک، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 3، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا. اور نمبر 4، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا. تو پھر آپ دیکھیں کمی ہمارے اندر ہے، حق ہم نہیں ادا کر رہے. اگر ہم حق ادا کریں گے تو اللہ کے حکم سے یہ سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے باذن اللہ. استخارہ کون کون سے کاموں پہ کیا جائے، کن امور میں کیا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جائز اور مستحب کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے. جو جائز کام ہے، آپ کوئی ایسی جاب کرنے جا رہے ہیں وہ حرام پہ ہے، مثلا سودی کاروبار ہے، اب آپ کہتے ہیں میں استخارہ کر لوں کہ میں یہ جاب کروں کہ نہ کروں. یا پھر یہ کہ جیسے کوئی عزیز ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں خنزیر کے گوشت پر کام کر رہے ہیں، کہیں ہم کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں اور وہ جاب ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، ہمیں ترقی ملنے والی ہے، اس میں بہت کامیابی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ جاب کر لیں، یا شراب بیچنے کی جگہ ہے، کوئی بھی ایسا حرام کام جو جائز نہ ہو اس پہ نہیں استخارہ کرتے. استخارہ ہمیشہ جائز اور مستحب کاموں میں کرنا چاہیے. 2 کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہو تو وہ زیادہ درست اور نفع سے زیادہ قریب کام کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کام میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے مومن کا طریقہ. پھر شادی کے بارے میں استخارہ کیا جا سکتا ہے. اگر بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور 2-3 رشتے آئے ہوئے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں سے میرے لیے کون سا خیر ہے. بظاہر جو آپ کو خیر نظر آ رہا ہے آپ کا دل کرتا ہے وہاں کر لوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے، تو آپ پھر بھی استخارہ کریں. اور یاد رکھیے کہ ہر کام کے لیے استخارہ کرنا مستحب ہے. ہر کام کے لیے، کوئی بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، بچوں کا ایڈمیشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ خریدنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام ہو آپ استخارہ کر لیں اللہ کے حضور. اور استخارہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سا ہے؟ ایک ہے حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، اور واجبات میں استخارہ نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر واجب ہے اس پہ استخارہ نہیں کرنا آپ نے. پھر استخارہ کا طریقہ جو ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں، اللہ کے حضور مانگے رب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا. نماز پڑھنے کے بعد انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا پڑھتا ہے تو وہ تڑپ کر مانگتا ہے. اس وقت اس کی تکرار ہی الگ ہوتی ہے، اس وقت اس کے اصرار ہی الگ ہوتا ہے، رب کے سامنے مانگنے کے طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ میرے لیے کیا خیر اور کیا شر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آسانی فرما دیتے ہیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا 2 رکعت پڑھے بغیر صرف دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں. جیسے امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے کے سے معذور ہو تو صرف استخارہ کی دعا کرے. جیسے عورت حیض و نفاس میں ہوتی ہے یا کسی ایسے معاملے میں ہوتی ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ کیا کرے گی؟
صرف استخارہ کے دعا کر لے کافی اس کے لیے. اور مثلاً جیسے ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ بازار گئی ہوئی ہیں، آپ شاپنگ کر رہی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو چیز میں لینے لگی ہوں، پتہ نہیں میرے ہسبینڈ اس پہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، میں ہسبینڈ سے پوچھ بھی نہیں پا رہی، فون بھی نہیں کر پا رہی، کیا کروں میں؟ اس وقت میں پھر آپ نفل تو نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ پڑھ لے، استخارے کی دعا ہی کافی، اکیلے پڑھ لے، ٹھیک ہے. اور کس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی وہ بھی آپ دیکھیں کہ ممنوع اوقات جو ہیں نماز استخارہ جس میں نہیں پڑھنا چاہیے وہ ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت جو ہوتا ہے اس میں نہیں پڑھنی چاہیے. اور پھر اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد تک، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر پھر بے شک آپ پڑھ لیں، اس سے پہلے استخارے کی نفل نہیں پڑھ سکتے. اور زوال کے وقت بھی، اس وقت بھی آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. زوال کے وقت بھی، زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سورج سر پر ہو. اب لوگوں نے ایک ٹائم فکس کر لیا 12 بجے کا. بات یہ کہ زوال کا وقت 12 بجے کا نہیں ہوتا. کسی حدیث میں 12 بجے کا لفظ آتا ہے؟ نہیں آتا. حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر ہو، بالکل. تو دیکھ لیا کریں، جیسے سردیوں میں 11 بجے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، 11:15 کا بھی ہو سکتا ہے، 11:15 کا بھی ہو سکتا ہے. اور گرمیوں میں یہی جو ہے وہ آپ کو وہ 12 بجے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ عالم. بس آپ نکل کے دیکھ لیا کریں کہ کون سے اوقات ہیں، سورج کو دیکھ لیں آپ کے بالکل سر کے اوپر ہے تو پھر وہ زوال کا وقت ہوگا. اس لیے ان 3 ٹائموں پہ منع کیا گیا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ ان 3 وقتوں میں جو ہے وہ آپ نے نہ ہی نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی آپ نے کسی میت کو دفن کرنا ہے. یہ 3 اوقات ہیں جس میں منع کیا گیا ہے. اچھا، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں دیکھیں نفل یعنی نماز کی ممانعت آ رہی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں قرآن ہی بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ زوال کا وقت ہے ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا یہ اب سورج طلوع ہونے کے بعد اب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح عصر کے بعد بھی اکثر لوگ قرآن بند کر دیتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے آپ. قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن اور ذکر اذکار آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی تھوڑا سا میں بیان کر دوں، ہے تو تھوڑا سا استخارے سے ہٹ کے لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی انشاءاللہ، کہ جو عمرے پر جاتے ہیں اور حج پر جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ طواف کرنے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں 2، وہ اس سے استثناء ہیں، وہ کبھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں. وہ آپ جو ہے کسی ٹائم پہ پڑھ سکتے 24 گھنٹے کے اندر، وہ اس سے استثناء ہیں، وہ پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے علاوہ آپ استخارہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے ان 3 اوقات میں. اور پھر کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی کیا کریں؟ استخارہ کر لیں. ارادہ کر لیا نا، استخارہ کر لیں. بیٹھے رہتے میں استخارہ کروں گی، میں پوچھوں گی، میں ابھی بات کروں، میں دیکھوں گی، اچھا میں نے مشورہ بھی کر لیا ہے، سب کچھ ہو گیا، بس میں استخارہ کروں گی پھر مسئلہ حل ہوگا. پر کب کریں گے آپ استخارہ؟ آپ نے ارادہ کرے تو استخارہ کر لیں، ڈیلے نہ کیا کریں، پوچھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. پھر استخارے کی دعا بھی ہے، اور استخارہ مسنون الفاظ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. استخارہ اور پیار کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه
وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی کو سب کچھ علم ہے نا، اللہ ہی کو پتا ہے کہ کیا خیر ہے. اللہ تیرے علم کے مطابق، میں اپنے علم کے مطابق نہیں کہہ رہی، اللہ تیرے علم کے مطابق خیر کا طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں. یہ جو خیر آپ مانگ رہے ہیں یہ فضل ہی تو ہوگا جو آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا. فضل عظیم عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں اور مجھے کوئی قدرت نہیں ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ یقین ہو انسان کو، پھر وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر مانگ سکتا ہے نا. علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ان هذا الامر، جب آئے نا یہاں پر آپ اپنی طلب کی بات کیا کریں، جو چیز آپ نے مانگی ہے، جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر. آپ دیکھ لیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے. جہاں بھی وہ ہو وہ اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے، مجھے راضی کر دے. تم ارضنی بھی، کیونکہ اس وقت یہ خیال آ سکتا ہے نا، شاید وہ مل جاتا تو اچھا ہوتا. اب دو رشتے ہیں، ایک کی طرف آپ کا دل مائل ہے لیکن رشتہ دوسری طرف ہو جاتا. آپ یہ سوچتے رہے کہ اچھا شاید وہ اچھا ہوتا میرے لیے، نہیں، بلکہ اللہ تو اپنے فیصلے پر راضی کر دے، پھر سکون بھی آ جائے، پھر میں کشمکش کا شکار نہ رہوں، یہ نہ سوچتے رہوں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. نہیں، اللہ تو میرے معاملے کو آسان کر دے، مجھے راضی کر دے اللہ اپنے فیصلے پر. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا پڑھ کر دل میں اطمینان نازل ہو جاتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ مانگ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں طریقہ نہیں آتا. اللہ سے مانگے، مسنون طریقے سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. تڑپ کر مانگے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو سوالات آتے ہیں نا، کیا استخارہ غیب کا علم ہے؟ نہیں بیٹا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اس استخارہ کرنے سے ہمیں غیب کا علم نہیں ہوگا، ہم اللہ کے علم غیب کے ذریعے سے اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی فرما. یہ ہم غیب نہیں جان سکتے اللہ سے. اور پھر اللہ پر یقین اور بھروسہ بھی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، آل عمران میں آتا ہے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے. بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اسے کتنی خوبصورت آیت ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور کام پھر شروع کر دیں، اللہ خود ہی خیر اس میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوگا؟ خواب آئے گا. تو بات یہ ہے کہ خواب ہی نہیں آتے، اس کی کچھ صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کام آسان ہو جائے گا آٹومیٹکلی، کسی ایک طرف ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، یا تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور چونکہ ثم ارضنی بھی کہا ہوا ہے تو پھر ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، ریلیکس، دل بھی مطمئن، اطمینان ہوتا جائے گا انسان کو.
اور یا پھر یہ کہ وہ ہمارے لیے خیر تھا تو وہ ہوتا چلا جائے گا. آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ معاملہ ماشاءاللہ خود بخود سب کچھ ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا. جہاں اتنے سال رشتوں کا انتظار کر رہے تھے وہاں پل بھر میں ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہوگی. شادی بھی ہوگی، دن بھی رکھ لیے، سبحان اللہ، سب کچھ ہو گیا. اور اسی طرح جاب کے لیے کب سے جو ہے تو جاب کی تلاش کر رہے تھے اور پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا کہ ایک دم سے ماشاءاللہ جاب بھی لگ گئی. یہ ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اور یا تو وہ ہو جاتا ہے فوراً، خود بخود معاملہ چل پڑتا ہے، آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہو کیا رہا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت جو ہے نا خواب والی، یاد رکھیے گا کہ استخارہ کا تعلق خواب سے نہیں ہے. ایک رات میں انسان 3 خواب دیکھ لے تو کیا کرے؟ پھر کیا سمجھے کہ اس میں سے کون سا خواب جو ہے وہ میرے استخارے کا تھا؟ یاد رکھیے شرعی احکامات میں خوابوں کا عمل نہیں ہے. خواب بشارت ضرور ہے اور وحی کا 40واں حصہ بھی ہے، لیکن مفسرین اس چیز سے منع کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ آپ خواب کی طرف مت جائیں، آپ اللہ سے خیر کا انتظار کریں، خواب کا نہ کریں. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستہ بنا دے گا. کیونکہ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو دن بھر سوچتے رہتے ہیں نا، سارا دن جو خیالات آپ کے دل میں آئے رہے اور جس طرف آپ کا دل مائل ہے یا جو کچھ ہے وہی کچھ دیکھتے رہتے ہیں پھر آپ رات کو خواب میں. عموماً یہی ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، جس کی باتیں آپ کر رہے ہیں، خواب میں وہی نظر آتا. اس لیے یاد رکھیے کام میں آسانی آنا اس کام کی بہتری کی علامت ہوتی ہے. استخارے کے بعد جس کام پر شرح صدر ہو وہ کر لیں پھر. ٹھیک ہے. اور پھر نفس کی طرف مائل نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا کہ کیونکہ پہلے دلوں کو صاف کر لیا کریں. ہوتا یہ کہ آپ کو کوئی پسند ہے اور امی جو ہے وہ کسی اور طرف رشتہ کر، ماں باپ کوئی اور رشتہ تلاش کر کے بیٹھے، اور آپ ہیں کہ بس سوچے چلے جا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اب خواب میں بھی وہی نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے وہ، اور والدہ کہیں گے، والدین جو ہے وہ کہیں گے وہ، تو کیا ہوگا؟ اس طرح نہیں ہوتا. اسی لیے علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کام کی آسانی آ جائے اس کی بہتری کی علامت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے استخارہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا جو بچہ جس کی شادی ہونی ہے یا جس کی جاب لگنی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کسی کا ایڈمیشن ہوتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن، اس اسکول میں ایڈمیشن چاہے کہ دوسرے میں، آپ بھی کر لیں، بچے سے بھی کروا لیں. لیکن آپ اپنے تک اور اپنے بچوں تک ہی رکھیں گے، کسی اور سے نہیں کروا سکتے آپ. یہ جو ہمارے ہاں مروجہ بنا ہوا ہے کہ فلاں سے استخارہ کروا دیں، کتنے فون آتے ہیں کہ باجی آپ ہمارا استخارہ کر دیں کہ ایسے ہوگا. کسی سے آپ استخارہ نہیں کروا سکتے. استخارہ صرف آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بچے اپنے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جو آپ کو تڑپے، جو آپ اپنے رب سے مانگ سکتی ہیں وہ کوئی اور تو نہیں مانگ سکتا نا. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا آپ کی جو نماز ہے وہ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس سے پہلے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں، پھر استخارہ کریں. آپ کے روزے تو کوئی رکھ سکتا ہے، روزے قضا ہے نا، آپ کے ہو گئے ہیں، فرض روزے ہیں اور آپ بیمار ہیں تو آپ کے بچے رکھ سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین اس کے روزے رکھ سکتے ہیں. صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں، صدقہ کسی کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے، مگر آپ کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس لیے یہ کام کروانا غلط ہے. یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے لوگوں سے مت کہا کریں استخارے کے لیے، اللہ سے سوال کرنا آپ کو اللہ بتائے گا نا.
رشتہ آپ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بولو گے، اب آپ بھی خواب کے انتظار میں بیٹھیں گے، وہ خواب دیکھ کے ہمیں بتائیں گے. ان کو کیا پتا، انہوں نے تو کبھی شکلیں بھی نہیں دیکھی ان کی، ان کو کیا پتا ہوگا کہ کون سا صحیح ہے کون سا نہیں صحیح. یہ ہمارے ہاں کاروبار بنا لیے لوگوں نے، فیسیں لیتے ہیں استخارے کرنے کی. یہ سب غلط ہے. خود استخارہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود سکھایا کرتے تھے استخارہ. استخارہ آپ نے اپنے رب سے پوچھنا ہے، لوگوں نے نہیں آپ کو اللہ سے پوچھ کے بتانا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایسے کام نہ کیا کریں جو غیر مسنون عمل ہیں، اس میں پھر خیر نہیں ہوگی، پھر آپ پریشان ہوں گے خیر کیوں نہیں ہوں. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ استخارہ کر لیا اور رشتہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہوگی، مگر پھر بھی نہیں بن پا رہی، اس گھر میں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. استخارہ بھی کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی کی تھی مگر پھر طلاق ہو گئی، تو اللہ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے اس میں بھی آپ کے لیے خیر تھی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. دنیا کی صرف کرواہٹ کو نہ دیکھا کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ آخرت میں اس کرواہٹ کو مٹھاس بنا دینا چاہتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے آپ کو. وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پیدا ہی زندگی اور موت کو اس لیے کیا ہے، مقصد کیا بتایا ہے کہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے. آپ اس میں حق پر رہیں، ثابت قدم رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا گڑ گڑانا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ پیارے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بلیم نہ دیں کہ یہ کیوں ہوا، نہیں، اسی میں خیر تھی. اور اس طلاق کے بعد جو آپ کو ملنے والا ہے وہ اسی میں، وہ خیر آپ کو اس وقت ہی نظر آ رہی، وہ بعد میں نظر آتی ہے. وہ رشتہ کیا، استخارہ کر کے رشتہ کیا، اور اس کے بعد اگر داماد یا بہو کا انتقال ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر بھی ایسے ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے. ہم صرف فقیر ہیں اس کے، ہم اس سے مانگنے والے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کس میں کیا حکمتیں ہیں. ہم نے تقدیر کو پیچھے پڑا تھا، عقیدہ تقدیر کو، اس کو بھی دہرا لیا کریں، دیکھ لیا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ کر دے. جتنے بھی ڈپریشن، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ اس وقت آپ شر کی حالت میں ہوتے ہیں، تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ سے خیر مانگے کہ اللہ اطمینان دے، سکون دے، خیر عطا کر ہمیں. پھر استخارے کی دعا کے علاوہ مستقبلاً کچھ اور بھی دعائیں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب جو بھی تو خیر مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. پھر اس کے علاوہ دل کی سلامتی کے لیے بھی یہ ساری خیر کی دعائیں نا. دل سلامت تو خیر خیر ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر اللہ سے ہر قسم کی خیر بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے. یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ بے شک میں تجھ سے جلدی ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، ان میں سے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جلدی ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام برائیوں سے، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے.
اللہ سے مانگی خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ذات ہے. ہر خیر اللہ، جس کو میں جانتا ہوں، جس کو نہیں جانتا. اور پھر ہر طرح کی خیر مانگنے کی ایک اور دعا بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بتائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے ہو، میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں. ہم تو کچھ نہیں جانتے نا، صرف اللہ ہی جانتا ہے. اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا ان سے زیادہ کوئی جانتا ہے کس میں خیر؟ تو جو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے ہیں خیر کے، ہم بھی وہی مانگتے اللہ تجھ سے. اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو. اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی. عائشہ، سیدہ عائشہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری تھی. پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. پھر پوچھا اور کس سے؟ تو کہا عائشہ کے باپ سے. آپ مجھے بتائیے کہ جس سے محبت ہو اس کو کتنی خوبصورت دعا سکھا دی. تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی دعا ہے؟ ہر طرح کی خیر پانے کا سوال. اسی طرح پھر بات میں خیر مانگنا. امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیلة وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلة وشر ما بعدها. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الكبر. ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ہم نے شام کی اور تمام عالم نے شام کی اللہ کے لیے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے میرے رب میں تجھ سے آج کی رات اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کی رات اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. یہ ایک بار پڑھنی ہوتی ہے شام میں. کتنی خوبصورت دعا ہے. خود بھی کوئی بھی کام کرنے لگے نا تو اللہ سے سوال کر لیا کریں کہ اللہ یہ جو کام جو ہونے جا رہا ہے اس میں اگر خیر ہے تو میرے قریب کر دے، شر ہے اللہ تو اس کو دور کر دے. اللہ ہر طرح کے شر کو دور کر کے مجھے خیر عطا کر دے. پھر تیز ہواؤں کا بھی کے وقت بھی جو ہے خیر کا سوال کرنا چاہیے. تیز ہوائیں آتی ہیں تو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہواؤں کو بھی جو ہے وہ برا بھلا کہنے کی بجائے خیر مانگنی چاہیے. جیسے کہہ دیتے ہیں آندھی آ گئی، کیا مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کہنا چاہیے. بس ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں تیز ہواؤں کی خیر کی سوال جو ہے وہ ہے اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیہا وخیر ما
ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر، اور جو اس شر کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور اسی طرح سواری یا بیوی کے خیر کا سوال، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے۔ اب آپ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ کیسے ٹھیک کریں گے اس کو اگر پیدائشی آتے ہیں؟ اس لیے دکھی نہ ہوا کریں، نہ ہسبینڈ دکھی ہو نہ وائف دکھی ہو کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں ایسے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ وہ تو ان کی پیدائشی آتے ہیں، وہ کیسے بدلیں گے؟ جو ساری زندگی نہیں بدل سکے، ساری زندگی ان عادات کے ساتھ انہوں نے گزار دی ہے، وہ آپ کے آنے سے بدل جائیں گے۔ لہٰذا پریشان ہونے کی بجائے دعا مانگا کریں، اللہ سے خیر کا سوال کیا کریں۔ اسی طرح لباس پہنتے وقت بھی خیر کا سوال، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہی یہ مجھے پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی خیر اور جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ۔ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ پھر دوسروں کو بھی خیر کی دعا دینی چاہیے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ دے۔ اور اسی طرح شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے بھی خیر کی دعا دینی چاہیے، جیسے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے اور اس برکت کو تم پر قائم و دائم رکھے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کر دے۔ لہٰذا دعائیں کرتے جائیں، خیر مانگتے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کثیر پاتے جائیں۔ استخارہ جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے ان اوقات کے جو میں نے آپ کو بتا دیا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ استخارے کا جو ہے وہ مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ آج آپ نے نفل پڑھ لیا ہے، استخارہ کر لیا ہے، تو اگلے دن پھر اسی وقت پہ کریں، یہ نہیں کرنا کہ کسی اور ٹائم پہ پھر صبح پڑھ لیا، شام پڑھ لیا، ایسے کر لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ پڑھیں تو پھر اسی ٹائم پہ پڑھیں، اس قرآن میں کثرت کے ساتھ آپ کیا کریں، دعا استخارہ پڑھتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو خیر کثیر سے نوازے، ہم سب کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جو خیر ہے وہ ہم سب کے حق میں وہ بھلائی، خیر و بھلائی جو ہے وہ ہمارے قریب کر دے، اور جو شر ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کاموں میں، اللہ اس شر کو ہم سے دور کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔